الرحمن الرحیم ناول جان عشقم قسط نمبر 38 رائٹر عریض شاہ۔ ذرچہ کہ ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے، بلکہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ان کی بیٹی کے نصیب جاگ گئے تھے۔ اب تک وہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کر پاتے کہ ان کی بیٹی کے لیے حویلی سے رشتہ آیا ہے۔ ان سے تو یہ خوشی سنبھالی نہیں جاتی، جبکہ ذرچہ خود کمر میں بند ہو گئی تھی۔ دادا جان بے حد محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ یہ انگوٹھی جو اس وقت اس کے ہاتھ کی انگل میں موجود تھی، وہ کسی اور کے نام کی نہیں بلکہ اس کے شوہر کے نام کی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ زراور نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، وہ اسے اپنا نام دے رہا تھا، کسی شہزادی کی طرح اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، تو وہ خوش کیوں نہ ہوتی۔ خوشی اس کے روم روم سے ظاہر ہوتی۔ اس کے ماں باپ نے اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ دے کر فیصلہ زراور کے حق میں سنا دیا تھا۔ ان کی بیٹی اس رشتے سے خوش تھی، تو ان لوگوں کو بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہیں بس اپنی بیٹی کی خوشی سے سروکار تھا۔ ان کی بیٹی خوش تھی تو وہ بھی خوش تھی۔ دادا جان نے ان کی شادی کی تاریخ شناور اور عنایا کی شادی والے دن طے کی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کی شادی اس کی سہیلی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کی دیورانی بن رہی۔ وہ عمر میں تو اس سے چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اس کا رشتہ بڑا تھا۔ وہ اور اس کے بچپن کی سہیلی ساری زندگی کے لیے ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہنے والی تھی۔ وہ جانتی تھی عنایا کے لیے ذرچہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ عنایا کی زندگی میں بہت کچھ برا ہوا تھا، اس نے بہت کچھ فیس کیا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی میں کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دی ہوں گی۔ 4 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ وہ ان سب چیزوں سے بہت دور تھی، اور اس کے ماں باپ بھی اسے ان سب باتوں سے دور رکھنا پسند کرتے تھے۔ اس نے ان سب چیزوں پر زیادہ فوکس نہیں کیا تھا، بس اسے عنایا کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ روتی تھی، اور پھر چاچی بھی اس سے بہت ہی زیادہ عجیب طرح کی باتیں سناتی تھی۔ وہ اسے بہت ذلیل کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ بد کردار ہے۔ وہ اس کے کردار پر انگلی کیوں اٹھاتی تھی؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن وہ ہمیشہ کہہ رہی تھی کہ ان سب چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور عنایا کو یہ ساری باتیں یاد کروا کر وہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ ان سب چیزوں کا ذکر اس کے سامنے بہت کم کرتی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تمہاری اور بھائی کی شادی کا، تم لوگوں نے سب کو بتا دی۔ مجھے نہیں پتہ یار، یہ کتنی غلط بات ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا شکایت نامہ پھر سے کھول کے بیٹھی تھی، جب ذرچہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش کروایا تھا۔ چپ کر جاؤ اللہ کی بندی، کسی کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں۔ اب تک نکاح کی خبر صرف تمہیں ہے، اور خبردار جو تم نے یہ بات کھولی، یہ بات چھپی ہوئی رہے گی۔ اور اب تو منگنی ہو چکی ہے، تو شاید میں بار بار یہاں نہ، وہ تو بس تمہیں منگنی کی انگوٹھی دکھانے کے بہانے میں یہاں آئی ہوں، ورنہ تو امی نے نہیں آنے دے رہی تھی۔ اتنی مشکل سے بہانے لگا کہ کیا بتاؤں، اور مجھے نہ مکرش بھائی نے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں کسی کو بھی نہیں پتہ، ابھی تک تو آگے بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، خاص کر تب تک نہیں جب تک میں رخصت ہو کر یہاں حویلی میں نہ آ جاؤں۔ بعد میں اگر کسی کو پتہ چلتا بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ابھی خاموشی بہتر ہے، اور وہ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کے علاوہ میری زراور سے ملاقات بالکل بند کر دی۔ امی کو بھی اس بات کا جب یقین ہو گیا کہ وہ یہاں نہیں ہے، تبھی انہوں نے مجھے آنے دیا، اور ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ مہندی، میوں، شادی، ولیمہ، نکاح، سب کچھ ایک ہی دن۔ تمہارا بھی نکاح ہو چکا ہے، میرا بھی نکاح ہو چکا ہے، لیکن نکاح دوبارہ ہوگا، تمہارا بھی اور میرا بھی، کیونکہ تمہارے نکاح سے کوئی اچھی یاد نہیں جڑی، اور میرے نکاح کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں، تو اس لیے یہ ساری رسمیں دوبارہ کی جائیں، جس سے میں بہت خوش ہوں۔ جیسے میں چاہتی ہوں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نصیب میں میرے حصے کی ساری خوشیاں لکھ دی ہیں، اور اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دے گا۔ دیکھ لینا تمہارا ہر دکھ نہ بھائی ختم کر دیں گے، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا، جس پر عنایا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سچی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے عنایا نے اسے نہیں بتایا تھا کہ شناور شادی کے لیے کیوں راضی ہوا ہے، اور وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے، لیکن اسے تو وہ بتا چکا تھا کہ وہ سب کچھ صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ جو الزام اس نے اس کی ذات پر لگا کر اسے ہر انسان کے نظروں میں مشکوک کر دیا تھا، اس الزام کو بدلہ لینے کے لیے وہ اس سے شادی کر رہا ہے، کیونکہ شناور شاہ کبھی اپنے بدلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ساری باتیں تو جو وہ اپنے دل میں دبائے ہوئے تھے، لیکن اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر کسی طرح کی کوئی اداسی نہیں آنے دی تھی، تو ذرچہ کی خوشی اس کی خوشی تھی۔ ہاں وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اب نہ تم میری عزت کرنا شروع کر دو، کیونکہ میں تمہاری یہ ٹھنی ہوں۔ لیکن یار ایک بات مجھے بڑی کنفیوز کر رہی ہے، ہم اپنے والد کو پہچانیں گے کیسے؟
میرا مطلب ہے یہ تو بالکل سیم ٹو سیم ہے، ہم تو یار کنفیوز ہی رہ گئے ساری زندگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو عنایا کھول کر ہنسی، کیونکہ اس بات کو تو وہ خود بھی سوچتی، اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو زراور، اتنی خوشی کے پیچھے کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ وہ بڑے مزے سے کھڑا ہوا چائے کے گھونٹ لے رہا تھا، جبکہ اپنے پاس کھڑے مسکراتے بھائی کی خوشی زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوئی، اس لیے آگ لگانے کی خاطر پوچھنے لگا، ہاں خوش تو میں ہوں، لیکن خوشی کے پیچھے وجہ تم ہی ہو۔ تم نے سچ میں یار کیسے سب کو منا لیا؟ مجھے تو لگا تھا سب بہت مشکل ہوگا۔ تم کمال ہو جانی، آئی لو یو سو مچ، وہ اس کے گلے سے لگتا ہوا بولا تھا۔ واہ واہ، پیار مجھ پر آنا بھی چاہیے، میں نے تیری کتنی مدد کی ہے، تیری ڈوبتی کشتی کو پار لگایا، لیکن سوری مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی۔ وہ تمہیں دلہا بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تیری مدد کر دی، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ شادی کے بعد تیری معصوم سی دلہن تجھے دن میں تارے رات میں سورج کا دیدار کروائے گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، ویسے مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ مجھ سے شادی پر راضی ہوئی کیسے، مطلب وہ تو شادی سے صاف انکار کر رہی تھی، تو نے اسے ڈرایا دھمکایا یا کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہا نا؟ وہ ایک بار پھر سے اسے سوال کرنے لگا تھا، جس پر شناور نے کندھے اچکا دی۔ اسے جھوٹ وہ بول نہیں سکتا تھا اور سچ بولنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چاہے وہ ختم کر چکا تھا۔ اب مزید اس کے پاس روک کر وہ اپنے سارے راز اس پر فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نیچے جانے لگا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا، وہ جان چکا تھا کہ زرچی کو اب آنے کی اجازت نہیں ہے، کم از کم شادی تک تو نہیں، لیکن وہ اس کے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ اس لیے اس کا ارادہ اس سے ملنے کا تھا۔ وہ کیوں رہتا اپنے بیوی کے بنا؟ دوسرا مقرش جب سے واپس آیا تھا شکل ہی بہت کم دکھاتا تھا، اس کے لیے تو اس کی بیوی ہی سب کچھ تھی، جس کے ساتھ اس نے سارا وقت گزارنا تھا، اور اس کی بیوی گھر میں کسی اور کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ کہاں وہ بچپن میں اس کے نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے، اور کہاں وہ جب سے آئی تھی ان سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ یہ ساری باتیں تو بعد میں کلیئر ہونے والے تھے، فی الحال شاید اسے مقرش پر چھوڑنا ہی بہتر تھا۔ وہ کافی دیر سے کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی، جبکہ مقرش اس کے قریب سو رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار اسے جگانے کی کوشش کی، جس پر وہ دوبارہ سو گیا تھا۔ آج سارا دن وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا تھا، اس لیے اس کے پاس شاید جاگنے کی ہمت نہیں تھی، اور اس کے سو جانے کے بعد وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ اٹھ کر بیٹھی اور چپل پہن کر کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ یہ آئے کا چوتھا دن تھا، اور جس طرح مقرش نے کہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں تمہیں سب لوگ اپنی بہو کے طور پر ٹریٹ کریں گے، تو بالکل ہی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کوئی بھی اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پایا تھا، سب اسے دور دور ہی رہتے تھے۔ وہ بے شک سارا دن کمرے میں رہتی، کوئی اس کے کمرے کی طرف جاتا بھی نہیں تھا، لیکن مقرش نے اسے کہا تھا بڑی بہو ہونے کے ناطے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں جو اس نے نبھانی ہیں، جس پر اس نے اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی ساری ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھائے گی۔ وہ اسے تو بے فکر کر چکی تھی، لیکن خود بے فکر نہیں ہو پا رہی تھی۔ سب کا اتنا لیا دیا رویہ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، شاید وہ ان سب سے ایسی امید نہیں رکھتی تھی۔ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا محسوس کرتی وہ گھومنے لگی۔ اتنے دنوں میں وہ تو جان چکی کہ یہاں کم از کم شیر نہیں، جن سے وہ خوفزدہ رہ کر اندر چھپ کر بیٹھی رہتی۔ یہاں کوئی جانور نہیں تھا، ان لوگوں نے کسی طرح کا کوئی جانور نہیں پال رکھا تھا، اور مقرش کے شیر بھی ڈیرے پر موجود تھے۔ یہاں وہ بالکل پرسکون تھی، ابھی وہ چل ہی رہی تھی جب اسے سامنے سے تھے مہربان شاہ نظر آئے۔ وہ انہیں اگنور نہیں کر پائی تھی، نہ جانے کیوں اس کے دل میں انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آئے اور اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس کے گرد پھیلے۔ بچے، سردی بہت زیادہ ہو رہی تمہیں اس طرح سے باہر نہیں آنا چاہیے، کوئی گرم شال لے لیتے، یہ موسم اکثر بیمار کر دیتا ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اپنی شال اس کے حوالے کر گئے تھے، جبکہ ان کی شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اسے اپنیت کا احساس ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس شال کو خود سے الگ نہیں کر پائی تھی۔ مہربان شاہ کے جانے کے بعد وہ زیادہ دیر باہر لان میں نہ رہ سکی، نہ جانے کیوں اس شال کو نہ تو وہ خود سے الگ کر پائی تھی اور نہ ہی وہ ان کو واپس کر پائی۔ وہ اس شال کے ساتھ ہی اندر کی طرف قدم بڑھانے لگ گئی۔ اس نے ابھی تک اس شال کو اسی انداز میں اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا جس انداز میں مہربان شاہ اسے دے کر گئے تھے۔ اسے واپس کمرے میں جاتے مہربان شاہ نے دیکھا تھا، وہ وہیں پر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کی بیٹی انہیں دور کرنے کی کوشش تو کرتے، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بے شک وہ ان سے ناراض تھی، لیکن اس کے دل میں اب تک اپنے باپ کے لیے بے شمار محبت تھی، اور وہ اس بات سے باخبر تھی اس کا اصل باپ کون ہے۔ اور پھر خون کی کشش بھی تو اسے ان کی طرف کھینچتی تھی۔ کتنی بار انہوں نے اسے خود پر نظریں جمائے نوٹ کیا تھا، لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے تاکہ وہ اس بات کو فیل نہ کرے۔ انہوں نے بہت بار اسے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے بھی دیکھا تھا، وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید بھائی کی محبت
اسے کھینچتی تھی، لیکن اس کشش کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ سے لیکن اس چیز کو قبول کر رہی تھی کہ وہ ان کے گھر کی بیٹی اور خود کو بے شک کتنا ہی ان لوگوں سے الگ رکھنے کی کوشش کیوں نہ کرے، وہ نہیں رکھ پائے گی، اور اس چیز کی شروعات آج سے ہو چکی تھی۔ آج اس نے ان کی شال کو قبول کیا تھا، کل وہ انہیں بھی قبول کرنے والی تھی، بس اس سب کے لیے تھوڑا سا وقت درکار تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کافی پرسکون تھی، باہر شاید اپنے باپ کی ملاقات کو وہ بھلا چکی تھی، پھر شاید ملاقات اتنی خوشگوار تھی کہ اس کی صحت پر اس نے اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ شال فولڈ کرتے ہوئے وہیں صوفے پر رکھنے لگی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اسے ایک بار پھر سے اس شال کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اس کی خوشبو کو محسوس کیا، اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر فوراً ہی اسے الگ کرتے ہوئے صوفے پر رکھ کر واپس بیڈ پر لیٹ گئی۔ مکرش نے کھلی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا دھیان اس پر جاتا وہ فوراً اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کے پاس آ کر لیٹنے پر اور پھر اپنے گرد اس کا نازک سا گھیرا محسوس کر کے وہ فوراً ہی اس کی خوشبو کے حصار میں قید ہوتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں تمہیں ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا تھا، اسے اپنے کان کے قریب سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ تو انیش نے اسے غور کر دیکھا تھا۔ جھوٹے انسان، میں کہیں کو کاف نہیں گئی تھی، یہی بات ہے، اگر آپ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہوتے تو یہاں بیڈ پر آرام فرما رہے ہوتے، صرف 15 منٹ ہی باہر گئی ہوں، میں کون سا رات سے گئے ہوں کہ آپ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہوتے رہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے فوراً اس کی چوری پکڑتے ہوئے کہا تھا، جان من میں نے تمہیں یہاں سے اٹھ کر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ تم کہاں جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ میں نے تو تمہیں اپنے خوابوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، ہر جگہ، صحراؤں میں، سمندروں میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی میں نے جہاں تمہیں ڈھونڈنا نہ ہو، یہاں تک کہ ریگستان تک گھوم آیا ہوں، لیکن نہ تو تم ملی اور نہ ہی تمہارا سایہ ہے۔ کتنا پریشان تھا میں، اپنے خوابوں میں ہر طرف ہاتھ پیر مارا تھا، پھر میری آنکھ کھول گئی، دیکھا میں تو اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پر آرام سے پڑا ہوا ہوں، پھر سوچا اگر میں یہاں ہوں تو تم بھلا کہاں جا سکتی؟ اس وجہ نے مجھے پرسکون کر دیا اور پھر سو گئے۔ اس نے بڑے مزے سے داستان سنائی تھی، جبکہ انیش نے رکھ کر ایک ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا تھا جو ضرورت سے زیادہ زور سے لگ گیا۔ مکرش نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا ماتھا سہلاتے ہوئے چوما تھا۔ نیند آ رہی ہے، مجھے آرام سے سو جائیں اور مجھے بھی سونے دے۔ اس کے ہونٹوں کو لمس اپنے ماتھے کے بعد اپنے گال پر محسوس کرتے اس نے فوراً اس کے لبوں کو اپنی مٹھی کے قید میں لیا تھا۔ ہاں تو سو جاؤ نا، میں کب منع کر رہا ہوں، بہت کام ہے ہمیں، اتنے کام کرنے ہیں، تمہیں احساس تک نہیں ہے، بڑی بہو ہو اس گھر کی، اور یہ وقت ہے بیڈ روم میں آنے کا، اگر تم وقت سے سو گی نہیں تو وقت پر جاگو گی کیسے، اور اگر وقت پر جاگو گی نہیں تو کام کیسے کرو گی؟ بہت ساری ذمہ داریاں تمہارے سر پر، چلو اب سو جاؤ۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اسے کسی بچے کی طرح تھپکنے لگا، جبکہ وہ فوراً اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے مکرش کی نیند خراب ہوتی، وہ گہری نیند میں اترنے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اتنا سوچ رہی ہو امریش؟ ہم گھر واپس آ گئے نا، اب انشاءاللہ انایا سے معافی بھی مانگ لیں گے اور شناور سے بھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا وقت دو۔ فی الحال شاید انایا ہماری موجودگی کو قبول نہیں کر پائی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نارمل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہوا بھی تو بہت برا ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کھڑکی کے پاس اسے اداس سا کھڑے دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ گیا تھا اور ہمیشہ کی اس کی آنکھوں میں شکوہ پڑتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے امریش کو واپس زندگی کی طرف لانا، 2.5 سال وہ اس کی ایک نظر کرم کے لیے تڑپتا رہا تھا، اور امریش جو اس کے ساتھ نبھانے اس کے ساتھ آئی تھی وہ اسے مکمل منہ پھیر چکی تھی۔ وہ محبت کا قیدی تھا، اس کے ساتھ زور زبردستی سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اپنی محبت سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن کچھ تلخ حقیقت ایسی تھی جو وہ تو نہ بھلا سکتا اور نہ ہی مکرم بدل سکتا تھا۔ وہ اپنی ہر غلطی کو قبول کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کیا، وہ غلط ہے، لیکن اس غلط کو صحیح کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ شاید شناور اسے کبھی بھی معاف نہ کرتا اور شاید انایا بھی اس کی طرف کبھی بھی نہ دیکھتی، لیکن وہ کوشش تو کر سکتا تھا نا۔ وہ امریش کے لیے کوشش کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے لیے ان سب کو منانا چاہتا تھا اور اسے یقین تھا وہ جلد ہی ایسا کر لے گا، لیکن وہ امریش کو کیسے سمجھاتا؟ 2-3 بار انایا اس کے سامنے آئی تھی اور ہمیشہ چہرہ پھیر گئی تھی، اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کرتی تھی، جس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ امریش کے الزامات لگانے کے بعد اس کی ذات پر بہت سارے سوال اٹھے تھے جس کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ امریش کے ان حملوں کی وجہ سے اس سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا۔ امریش کے ان سوالوں نے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ شناور نے کہہ دیا تھا کہ وہ ہر سوال کا جواب مانگے گا، لیکن صحیح وقت آنے پر، لیکن وقت سے پہلے ہی اس کے ذہن کو بری طرح سے ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور شاید وہ اس سب کا ذمہ دار امریش کو سمجھتی تھی، کیونکہ اس کی ذات پر
انگلی اٹھانے والی سب سے پہلے تو امریش تھی، سب سے پہلے اسی نے اس پر انگلی اٹھائی تھی، اسے بد کردار کہا تھا، باقی صاحب تو بعد میں اس سے کچھ بھی کہنے آئے تھے، شاید اس لیے اس کی گنہگار صرف امریش تھی، نہ تو وہ مکرم کی طرف دیکھتی اور نہ ہی مکرم اس کی سوچ بدل سکتا۔ ایسے میں امریش کے لیے یہ کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، وہ پریگننٹ تھی اور سٹریس لے کر وہ اپنا اور اپنے بچے کا نقصان کر سکتی تھی، اور یہ چیز مکرم نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا کہ وہ ٹینشن فری رہے، جس کے لیے وہ اسے بہت کچھ سمجھاتا رہتا تھا، بتاتا رہتا تھا، لیکن شاید یہ اتنا آسان تھا نہیں۔ مجھے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، یہاں بیٹھ کر فون پر بعد میں لگ رہے نا۔ وہ اچانک کمرے میں داخل ہوتا، اس کے ہاتھ سے فون چری کر بیڈ پر پھینک چکا تھا اور جون جانے کیس سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ایک نظر فون کو دیکھتا، پھر اپنی کاپی کیٹ کو دیکھتا، بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں تیری کوئی مدد نہیں کرنے والا، کہ یہ زرشی سے ملنا ہے تو آدھی رات کو چور کی طرح یا پھر حق سے کہہ دے کہ وہ میرے نکاح میں ہے، جہاں جو کرنا ہے کر، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اور میری کسی بھی چیز میں ٹانگ نہ اڑا۔ میں ساری شادی کی رسمیں سکون سے نبھانا چاہتا ہوں، ملاقات کے لیے منع کیا گیا ہے تو شرافت سے منع ہو کر رہے۔ دادا جان کے سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ سر سے اتارنے میں زیادہ وقت نہیں لیتے۔ وہ اسے کہتا فون کی طرف لپکا تھا جب اچانک زراور نے بیڈ پر چھلانگ لگاتے ہوئے اس کے موبائل کو ایک زوردار کک مار کر بیڈ کے کونے تک پہنچا دیا تھا۔ اگر زراور ہلتا تو ابھی فون نیچے گر سکتا تھا، یہ کوئی ڈر نہیں تھا، اگر گرتا بھی تو نیچے قالین پر گرتا، اس کے ٹوٹنے کے چانس کام تھے، اس لیے شناور ریلیکس تھا، اسے دیکھنے لگا۔ مجھے زرشی سے ملنا ہے، کوئی پلان بنا، میں نے پچھلے 3 دن سے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا، میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، تو میری بات کو سمجھ رہا ہے نا؟ وہ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابے کون ہے تو؟ کیا میں تجھے جانتا ہوں؟ عجیب بکاری لوگ ہیں یار، مسجد کے باہر بیٹھا کرو، کسی کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے، تم لوگوں کو کہیں بھی آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا، نہ جانے کیا نکالتے ہوئے اسے بری طرح سے جلا رہا تھا، اور پھر اس نے انتہا ہی کر دی، اپنی جیب سے 5 روپے کا سکہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ابے کتے، میں بھیک مانگنے نہیں، مدد مانگنے آیا ہوں، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ میرے لیے ایک ہی بات ہے، کیونکہ بات تو مانگنے کی ہو رہی ہے، اب وہ بھیک کہو یا مدد، کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر مجھے دونوں سے زیادہ فرق نہیں ہے، ذرا میری ٹانگیں دبا، ہو سکتا ہے میں کوئی مدد کرنے کے بارے میں سوچوں۔ جس نے اپنا پیر اونچا کرتے ہوئے اس سے کہا تو زراور کا دل چاہا کہ اس کی ٹانگ ہی مروڑ کر توڑ دے، لیکن نہیں، یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اسے پیار سے سمجھانے کا تھا، اس لیے دانت پیستے ہوئے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھے اور آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا۔ معاملہ اس کے دل کی دھڑکن کا تھا، ورنہ شاید وہ شناور کو اتنی اہمیت کبھی نہ دیتا۔ یار زراور، تیرے ہاتھ میں جادو ہے، ادھر تو نے میری ٹانگوں کو ہاتھ رکھا کے ادھر میرے دماغ میں آئیڈیا آ گیا کیا؟ وہ اس کی ٹانگ کو چھوڑتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں دادا جان سے تیری والی کی اجازت مانگ لی، پھر میں تیری والی کے گھر جاؤں گا اور وہاں سے دادا جان کا اجازت نامہ سنا کر اسے شاپنگ پر لے کر جاؤں گا، لیکن تو میری والی کے لیے دادا جان سے اجازت مانگے گا اور اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جائے گا، وہاں تیری والی میں تیرے حوالے کر دوں گا اور میری والی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ شناور شاہ، کتنا بہترین آئیڈیا تیرے دماغ میں آیا، کیسے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے خود کو داد دے رہا تھا جبکہ زراور اسے گور کر رہ گیا۔ اور لگتا ہے دادا جان اجازت دیں گے؟ وہ اسے گرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیوں نہیں دیں گے؟ میری بھابھی ہے، میری بہن جیسی، میں کون سا دادا جان کے سامنے زراور بن کر جاؤں گا؟ بیوقوف آدمی، میں شناور شاہ ہوں اور شناور بن کر جاؤں گا، تو زراور ہے اور زراور بن کر ہی جائے گا۔ اب تو اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، اس نے بڑے مزے سے پوچھا تھا، جس پر زراور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے یہ آئیڈیا کیوں نہیں سوچا؟ فضول میں اتنے دیر اس کے پیر دبانے پڑ گئے، لیکن یہ بھی تھا اس کے دماغ نے کام تو کیا تھا اور اب اس آئیڈیا پر کام کرنا تھا جو ان دونوں کے لیے مشکل ہرگز نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔